میرپور آزاد کشمیر محکمہ جنگلات کے ڈویژن آفس میں وزیر جنگلات و وائلڈ لائف و فشریز سردار میر اکبر کی کھلی کچہری محکمہ کے افسران نے خوش آمدی تقریب میں تبدیل کر دی۔ کھلی کچہری میں سوالات و جوابات کا سلسلہ کم جبکہ تعریفوں کے پل خوب باندھے گئے۔ محکمہ جنگلات کے سبزہ زار میں منعقدہ کھلی کچہری میں سیاسی زعماء سمیت مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری سے قبل وزیر جنگلات سردار میر اکبر نے میڈیا بریفنگ دی، جس میں صحافیوں نے محکمہ جنگلات اور وائلڈ لائف فشریز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے محکمہ جات میں کوتاہیوں اور خامیوں سے آگاہ کیا۔ محکمہ جنگلات میرپور ڈویژن میں منعقدہ کھلی کچہری کے موقع پر وزیر جنگلات سردار میر اکبر نے محکمہ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے اور عوامی شکایات کا ازالہ کرنے پر زور دیا۔ جون جولائی میں ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یقیناً اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اور صبح و شام آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہم اس تعلق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو ایک دوسرے کے مد مقابل اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیش نہیں کرنا چاہتے اور یقیناً یہ جنگل اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہوں گے، اس میں بہتری نہیں آئے گی کہ جس وقت تک لوگ اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ اگر لوگ ہمیں کوئی متبادل چیز سمجھتے ہیں، مخالف سمجھتے ہیں، مخالف اس لیے ہوتے ہیں کہ کیونکہ جب جو بھی شخص جنگل کے اندر جاتے ہیں ہم رکاوٹ بنتے ہیں۔ کس حد تک بنتے ہیں؟ کمی پیشی اپنی جگہ پر، یہ کہ بنتے ضرور ہیں اور پھر لوگ ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں مخالف سمجھتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جنگلات آپ کے ہیں اور آپ کی نسلوں کے لیے۔ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں جنگلات ہیں جس کو محفوظ رکھا گیا ہے وہ لوگ بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے جہاں جہاں جنگل کم ہیں وہاں پر بہت سے مسائل ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری کر سکیں۔ کھلی کچہری کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم اچھی بری بات کرتے ہیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ کوئی چھپ کے آئے اور چلے گئے، میں نے اندر بریفنگ لی ہے ڈپارٹمنٹ کی، میں ڈپارٹمنٹ کو بھی شاباش دیتا ہوں، انہوں نے اپنی کارکردگی میں بہتری کی ہے۔ لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بریفنگ ہم اکیلے نہیں لیں گے، وہ کھلے حال میں لیں گے جس میں آپ بھی بیٹھیں گے، مزید ہمارے ساتھی بیٹھیں گے اور پریس بھی بیٹھے گی، اور ایک ایک پوائنٹ پر آپ ڈسکس کریں گے۔ جب یہ کہیں گے کہ ہم نے سینسے کے اندر اتنے کمپارٹمنٹ کا، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پیچھے آگے جو ہے نا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن شاید یہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے ہم اس طرح کا اہتمام کریں۔ کمی پیشی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں جو گفتگو کی گئی ہے ابھی معاشرے مچھلی کے متعلق، اس کے ریٹ کے متعلق، اس کا بھی عمل نکالیں گے۔ یہ بھی آپ کی چیز ہے، یہ آپ کے علاقے سے جا رہی ہے۔ ابھی مالک صاحب فرما رہے تھے کہ یقیناً یہ منگلہ میرپور کے اندر واقع ہے اور یہاں سے اگر مچھلی جا رہی ہے تو باقی جس طرح سے نیلم میں ہے یا باقی کسی جگہ پر بھی ہے کہ کچھ رائلٹی بھی اسی علاقے کو ملنی چاہیے۔ پہلے اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی پریزیڈنٹ صاحب سے بات کر کے یقیناً اس کا بھی جو بھی حصہ بنتا ہے اس علاقے کا اس کو ملنا چاہیے۔ میں ابھی وہ سہیل صاحب نے پچھلی دفعہ تو بہت سخت گفتگو ہوئی تھی، باقی بھی یہ مجھے سچی بات ہے، میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بات دل کی کہتا ہے، سچی کہتا ہے، وہ اچھی بات ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ تنقید برائے تنقید، اس کا تو فائدہ کوئی، لیکن اگر آدمی ایک تنقید کے ساتھ اس کی اصلاح کرے، اس کا کوئی سلوشن بھی پیش کرے تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے پرابلم ہے، دو تین پرابلم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی طرف میں آپ سب کا تعاون چاہتا ہوں۔ جو میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے جو بریفنگ دی ہے، اور اس کے لاہور میں ایک سچویشن یہ ہے کہ باقی علاقے میں جو جنگلات میں اضافہ ہو رہا ہے، رقبے جات اتنی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کے قبضے میں نہیں جا رہا کہ جتنی تعداد میں یہاں میرپور کی جو ہماری جنگل کی زمین ہے وہ لوگوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس کے اندر گورنمنٹ بھی ملوث ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلے لوگوں، میرپور کے لوگوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے
کہ 3000 ایکڑ رقبہ جو محکمہ جنگلات کا تھا وہ کسی نہ کسی شکل سے محکمہ جنگلات سے نکل گئے، لیکن اس میرپور کو بچائیں، اس قبضہ مافیا سے بچائیں۔ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو کل آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بڑی پریشانی سے اس کا جو ہے نا وہ گزر ہوگا، اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے لکڑی کا معاملہ کہا، ہم نے اس پہ بڑی ڈسکس کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہی ریٹ آزاد کشمیر میں یکسو کریں، لیکن وہ تو وہاں سے تو لکڑی لانی ہے، لیکن یہاں لانے کے لیے تو ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑے گی، اور بہت سے مسائل ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے میٹ کریں۔ آپ لوگ اگر کچھ چاہیں تو آپ سے ہم ڈپارٹمنٹل ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں سہولت مظفر آباد کی تو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہاں تو لکڑی قریب ہے، وہاں ہمیں تھوڑا بہت کرایہ لگتا ہے، یہاں لانے کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یقیناً میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں، جو قومی چیزیں ہیں، وہ سب کی ایک ہی طرح کی ہے۔ اگر جنگل ہے تو وہ سب کا ہے، وہ کسی ایک علاقے کا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں تو بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں تو ہم کہیں اچھا جی یہ تو بجلی میرپور کی ہوگی، جنگل ہمارا ہو گیا، فلاں چیز فلاں کی، وہ تقسیم کار چلی جائے گی، تو یقیناً ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالیں گے انشاءاللہ عزیز۔ جنگل کو بچانے کے لیے ہم کوئی آئیڈیا آپ کو دے سکتے ہیں، فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ناظم صاحبان دونوں سے کہوں گا، اور آپ لوگ بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں اور بتائیں کہ ہم اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اور آپ کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ لیکن جنگل کی یہ جو آگ بجھانے کے لیے پہلے شاید ہمارے پاس فنڈنگ نہیں تھی، ابھی اس بجٹ کے اندر ہم نے 30 لاکھ روپیہ اس آگ بجھاؤ جو مہم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ آپ کے لیے بھی کوئی حصہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ حصہ گراؤنڈ کے لگنا چاہیے، کاغذوں کے اندر نہیں، اس کو بالکل گراؤنڈ کے اوپر ہمیں نظر آنا چاہیے اور ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے۔ لیکن اگر سب سے زیادہ جتنے بھی محتمم صاحبان ہیں، میں ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر جہاں جنگلات ہیں وہاں آپ کمیٹیاں بنا لیں، لوگوں کو شعور بیدار کریں، اور ہم اپنے آپ کے احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جو میری ذمہ داری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور پھر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بہت شکر گزار ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس کی کابینہ کا آدمی ہوں۔ جتنی دلچسپی انہوں نے محکمہ جنگلات کے لیے لی ہے، جتنا وقت انہوں نے محکمہ جنگلات کو دیا، شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، اس لیے کہ وہ ذاتی دلچسپی بھی رکھتے ہیں اس محکمے کے ساتھ، ان کے خاندان کا تعلق ہے، وہ آئیدائش اس کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے۔ ہمارے پاس 30 لاکھ پودے ایسے تھے کہ جو ہماری نرسریوں میں تو موجود تھے لیکن لگانے کے لیے فنڈنگ نہیں تھی، تو ہم نے ریکویسٹ کی، وہ ابھی فنڈ پہنچے نہیں ہیں، لیکن وہ فنڈ بھی آ رہے ہیں۔ جتنے ہماری نرسریوں کے اندر، کیونکہ ہمارا درخت اس کی ایک ایج ہے، وہ اگر اسے گزر جائے تو لگے گا بھی تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو وہ پیسے بھی انہوں نے مہیا کیے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا میں اس پہ نہیں بحث کرنا چاہتا، لیکن جو بھی ٹھیکیدار ٹھیکے لیتے تھے اور وہ مچھلی بھی کھا جاتے تھے، ہمارے پیسے بھی کھا جاتے تھے۔ ماضی میں یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارا 7-8 کروڑ روپیہ بھی کھا کے چلے گئے، مچھلی بھی نکال کے لے کے چلے گئے۔ پہلی دفعہ یہ بیٹھا ادھر ڈائریکٹر صاحب بھی اور باقی بھی بیٹھے، ہم نے کہا اب یہ ماحول نہیں بننے دیں گے اور اس ماحول کو ٹھیک کریں گے، اور ہم نے ایسی شرائط ڈالیں جس کی بات ابھی انہوں نے بتائی ہے کہ یہ پہلے ہمارا جو وہ پیسے میری جیب میں نہیں جائیں گے، ان کی جیب میں نہیں جائیں گے، گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گے۔ جتنا پیسہ یہ 1 سال میں مچھلی کا ٹھیکہ ہے وہ بعد میں مچھلی پکڑیں گے، اس دریا میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہمارے اس ایگریمنٹ کے مطابق وہ خزانے میں پیسے جمع کرائیں گے۔ ابھی 9 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، 3 کروڑ روپیہ، 3 کروڑ 30 لاکھ 33 لاکھ روپیہ انہوں نے جا کے خزانے میں جمع کیا۔ 1 کروڑ روپیہ جو ہے نا ان کی ادھر جو ہے نا زر ضمانت ہے۔ پھر ان کو ہم نے کہا کہ آپ جا کے آپ منگلے کے اندر بڑھیں اور جو کچھ مرضی کریں، مرضی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی قانون سے ہٹ کے کریں، لیکن یقیناً ایک ٹھیکہ جو آدمی لیتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کا نکالنا، اس کو اٹھانا، ساری ذمہ داری ہے۔ پرابلم یہ آ گیا جو آپ کی بات ہے کہ یہاں قیمت کا مسئلہ بن گیا، اس کے اوپر آپ ذاتی طور پہ بھی دیکھیں، مجھے بھی یہ بات بتائیں، لیکن یہ قیمت کا تعین کرنا یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جی۔